کسے معلوم کہ شان رخ شمس و ضحیٰ کیا ہے؟ کسے معلوم کہ شان رخ شمس و ضحیٰ کیا ہے؟ جمال روح محبوبی کی آخر انتہا کیا ہے؟ اور مقدر آئینے نوری کرن سے جگمگا اٹھے، مقدر آئینے نوری کرن سے جگمگا اٹھے، جبین مطلع صبح سعادت کی ضیا کیا ہے؟ اور جسے نیند آ گئی اشرف شہ عربی کے دامن میں، اسے کیا فکر کہ ہنگامہ روز جزا کیا ہے؟ جسے نیند آ گئی اشرف شہ عربی کے دامن میں، اسے کیا فکر کہ ہنگامہ روز جزا کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ حضرات سننے کے مزاج میں ہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ بولیے سبحان اللہ بلند آواز میں، اور اپنے ہاتھ کو ہوا میں لا کر بولیے کہ آپ بیدار ہیں۔ ماشاءاللہ سب لوگ بیدار ہیں؟ سب لوگ سننا چاہتے ہیں؟ بس میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے بول دوں، اور یقین مانیے آپ کے سامنے بولنا ہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ اس کے علاوہ ایک جب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آئیے اسے سننے اور سنانے سے پہلے بارگاہ رسالت میں اپنی محبت کا عشق کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھے بآواز بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوا اس مسلمان پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور حضرت نے تو بھی ایسا کلام پڑھا کہ یقین مانیے دل باغ باغ ہو گیا، اور ان کا کلام جو لکھا ہوا تھا وہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا کلام تھا۔ اس کلام کو سننے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یقین مانیے ایسا احساس ہو رہا تھا کہ عشق رسول سے اپنے دل کو منور اور مجلہ فرما رہے تھے۔ ان کے کلام سے اپنے روح کو تسلی بخش رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی جا رہی تھی، عشق ابھرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرے عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے اس مسلمان پر انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب غور کیجئے گا، میں آپ کے سامنے کوئی تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، بس کچھ الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے دوستو، آج لوگ جو کہتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں سے جائز ہے، یہ قمقمے لگانا کیا جائز ہے، فرش بچھانا جائز ہے، اسٹیج کا انتظام کرنا جائز ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً یہ سارے چیز جائز ہے، اور میں اپنی طرف سے کوئی بات آپ کو نہیں بتاؤں گا، بلکہ اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید سے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمان کا شامیانہ لگایا تو کیا ہی خوب اچھا پھیلانے والے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے زمین کا فرش بچھا دیا تو کیا ہی خوب اچھا بچھانے والے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور ہم انسان کے اندر، ہم بندوں کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ اللہ کی طرف بنائے ہوئے آسمان کا شامیانہ لگا لے، اس کی بچھائے ہوئے زمین کی طرح ہم فرش بچھا لے،
لیکن اللہ نے ہمیں سب عقل سلیم عطا فرمایا، ہم بندوں کے اندر اتنی قوت دیا کہ ہم اس کی جگہ پہ آسمان کا شامیانہ تو نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن عشق رسول کی بدولت حضور کے میلاد جب آتا ہے تو ہم اپنی طاقت سے، اپنے پیسے سے حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور کپڑے کا شامیانہ کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، اس کے جگہ پہ ہم قالین بچھاتے ہیں، اور یہ جو قمقمے لگاتے ہیں، بتیاں لگاتے ہیں، اس کے علاوہ لری لگاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، اللہ نے آسمان کو تاروں سے جگمگا دیا۔ میں اس کا ایک مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، سیم ٹو سیم معنی نہیں بتانا چاہتا ہوں، اس پہ بحث کیا جائے گا تو لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ آپ اتنا سمجھ لیجئے ضرور کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، اللہ رب العزت نے آسمان کو سجایا تو اس کے اندر چاند و سورج کو بنا دیا، اس کے قمقمے کے لیے ہم جو بتی لگاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے تارے کو سجا دیا، اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیا۔ اب غور کیجئے گا، یہ جو آج کہتے ہیں کہ یہ کرنے سے کیا فائدہ، آپ خود ہی فیصلہ کیجئے، کیا یہ ہم اپنے طرف سے کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل اپنے طرف سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی میں ساری کائنات کو بنا کر اس کی محفل کا انتظام کر دیا اور اپنے بندوں کو بتا دیا کہ اے میرے بندو، اگر تم میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہو، میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں تم یہ جو مرکری لگا رہے ہو، یہ جو قمقمے لگا رہے ہو، یہ جو اسٹیج سجا رہے ہو، یہ جو دین مقرر کر رہے ہو، یہ جو علماء کی تاریخ لے رہے ہو، یہ کوئی تم نہیں کر رہے ہو، بلکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میں نے انتظام کیا، اور یہ ذکر مصطفیٰ کرنا ہماری سنت نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو ساری چیزوں کا ہم انتظام کرتے ہیں، آج ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ گھر کو بناتے ہیں تو گھر میں اس کی خوبصورتی کے لیے لائٹ کا بھی انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے ہوا کا انتظام کرتے ہیں، تو ہوا کے لیے آپ پنکھے کا انتظام کرتے ہیں، اس میں اور خوبصورتی بڑھانا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے گلدستہ کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ میں آپ کے ذہن میں بات اتارنے کی کوشش کرتا ہوں، بولیے سبحان اللہ۔ میں آپ کے ذہن میں بات اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ شاداب رضا ثقافی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، اگر مجھ سے بولنے میں کوئی خطا ہو تو میں اصلاح کا طلبگار ہوں۔ میرے دوستو، عزیز طلبہ، نوجوان ساتھیوں، میں آپ کے ذہن میں یہ بات اتارنے کی پوری کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو بنایا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، زمین کا فرش بچھا دیا، تو اب اس کے اندر خوبصورتی کی ضرورت تھی تو اس کے لیے آسمان میں تارے کا ہجوم لگا دیا۔ اب اس کے علاوہ روشنی کی ضرورت تھی تو اللہ نے سورج کو پیدا فرما دیا، چاند کو پیدا فرما دیا۔ اب اس کے اندر رہنے والوں کے لیے